یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابا جان، آپ ہم پر بھروسہ کرتے ہی نہیں، ہمیشہ یوسف کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ایک بار ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو کہ ہم کیا کریں گے، تھوڑا کھیل کودیں گے، تھوڑا پھریں گے، تھوڑا کھائیں گے، مزے کریں گے، پھر واپس آ جائیں گے بھائی کو لے کر، کہ بھائی کو بھی تھوڑا وقت کھیلنے میں کودنے میں لگ جاتا ہے۔ تو کل بات مستقل بہت لمبی چلی تھی کہ ہمیشہ جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا بدخواہ ہے، ہمارے بارے میں برا چاہنے والا ہے، وہ ہمیشہ دوست بن کے آتا ہے۔ وہ مثالیں بھی دیے تھے کہ حضرت آدم اور حضرت امی حوا کے پاس شیطان دوست بن کے آیا تھا، قسمیں کھانے لگا۔ تو کوئی بھی ہمارا برائی چاہنے والا ہے تو وہ ہمیشہ دوست بن کے آتا ہے، اس لیے کبھی بھی فوراً کسی کے اوپر بھی آنکھیں بند کر کو فوراً بھروسہ نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ لاکھوں کروڑوں کا بزنس شروع کر دیتے ہیں ایک کے اوپر بھروسہ کر کے، چند دن بہت اچھا رہتا انہیں، نفع سے زیادہ پیسہ دیتا انہیں، تو اور بھی آنکھیں بند کر کو بھروسہ شروع کر دیتی ہیں، اچانک کیا کرتا انہیں اپنی فطرت دکھاتا ہے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک کو آنکھیں بند کر کو بھروسہ کر لیے، ہر چیز اسے بتا دیے، ہر ایک معاملے میں اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو وہ معین وقت دے کر وہ سارا مال لے کر بھاگ جاتا۔ تو اسی لیے مومن کی فراست بہت ضروری ہے، ایمان بہت ضروری ہے۔ تو پھر کھیلنے کودنے کی شرعی حیثیتیں، کون سا کھیل جائز ہے، کون سا کھیل ناجائز ہے، وہ بھی باتیں آئی تھیں۔ پھر پھرنا، اللہ خود قرآن میں فرماتی ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ پھرو، اس لیے اللہ بول رہی کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی کائنات کو دیکھو، گھومو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والے، جھوٹ بولنے والے، مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا، کہ ان کے گھر تو موجود ہیں لیکن وہاں ایک چڑیا ابھی تک پر نہیں مار رہی ہے۔ بڑے بڑے قوموں کے، آپ بھی قوم سمود ہے، قوم صالح علیہ السلام کے گھر ہی، صالح علیہ السلام کے قوم کے گھر ہیں آج بھی مدین میں، ایک پرندہ تک نہیں ہے وہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہلی قوموں کے عذابات آئے تھے وہاں سے گزرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈال لیتے اور بولتے صحابہ کو گھوڑے جلدی دوڑو، اس لیے کہ یہاں کیا ہوا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے پرانی قوموں پر۔ تو اللہ فرماتا ہے پھرو، قل سیروا فی الارض فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ مذاق اڑانے والے، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام کرے، کیا عذاب دیا ان کو، ایک بار دیکھو تمہیں۔ تو پھرنا، ایک تو ذہن کھلتا ہے پھرنے سے، دوسرا بیوی بچوں کو ٹائم دینا، بیوی بچوں کو لے کر پھرنا گھومنا، اور اس میں بھی شرطیں ہیں، کہیں ایسی جگہ نہ جائے جہاں بیوی کی بے پردگی ہو، جہاں گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو، جہاں ایک دم کھلم کھلا گناہ ہوتا ہو، ایسی جگہوں پر جانے سے تھوڑا احتیاط کرنا۔ تو اللہ خود فرماتے پھرو، دیکھو، اور وہاں ہر چیز پر، اسی لیے فرماتی کہ کائنات میں غور کرو بھائی، آپ ایک درخت کو دیکھ رہی نہیں، وہ درخت تک اپنی عقل کو محدود مت رکھو، اس سے آگے سوچو کہ یہ درخت اللہ اتنا شاندار بنائے ہیں، تو یہ درخت ہی اتنا شاندار ہے تو اس درخت کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا شاندار ہوگا، یہ پھول اتنا خوبصورت ہے تو اس کو پیدا کرنے والے اللہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔
یہ سورج اتنا خوبصورت ہے، اتنا نور پھینک رہا ہے، اتنا اجالا پھینک رہا ہے، تو اس کو پیدا کرنے والے اللہ کتنے نور والے ہوں گے۔ ہر چیز میں ہم اللہ کو غور کر سکتے، اللہ کی ذات میں تو غور نہیں کر سکتے، ہماری عقلیں نہیں ہیں ارے بس میں، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی قدرت کو تو سمجھ سکتے نا، اس میں تو ہمیں یتیم نہیں نا، ہم اللہ کی قدرت کو دیکھ سکتے۔ تو اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ شریعت صرف یہ نہیں کہتی کہ نمازیں پڑھ لیو، قرآن پڑھ لیو، نہ حدیث پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو، پھر بھر گھر میں بیٹھ جاؤ، نہیں، شریعت کہتی ہے کہ ورزش کرو، ایکسرسائز کرو، کھیلو کودو، اس سے تمہاری صحت بنتی ہے، وہ صحت تم دین کے کاموں میں استعمال کرو۔ کھانا بھی آدمی کس نیت سے کھانا معلوم کیا؟ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ کھانے سے مجھے صحت ملنا، اور میں یہ صحت اللہ کی عبادت میں گزارنا، تو وہ کھانا بھی ثواب ہے۔ ایک ہے کھانا ہمیں معمولی کھا جا رہی، لیکن اسے ایک نیت رکھو، اچھی نیت سے کھاؤ کہ اس کھانے سے میری صحت بنتی ہے انشاءاللہ، اور وہ صحت سے انشاءاللہ میں اور بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس نیت سے کھاؤ۔ دیکھو تمہاری ایک ایک دانے پر بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اچھی نیتوں پر ثواب ہے بھائی۔ تو شریعت کہتی ہے، اسی لیے مدارس میں دیکھو صبح سے شام تک مدرسے میں بچے پڑھتی، لیکن شام میں کیا زبردست کھیلتی ہیں بچے، مدرسے کے بچے، ہم بھی مدرسہ پڑھے ہیں 13-14 سال، اتنا شاندار کھیلتی، پونا گھنٹہ کہ پورا کا پورا جسم پسینے سے لت پت ہوا تھا، پوری کی پوری تھکان اتر جاتی، پھر آرام سے مغرب میں عشاء میں مطالعہ، سبق کا مطالعہ، پھر تکرار سب وغیرہ آرام سے اطمینان سے ہو جاتا، تھکان پوری چل جاتی۔ ہم صبح سے شام تک کلاسوں میں بیٹھتی، شام کو زبردست کھیلتی ہم، اللہ وہ صحت علماء کو اتنا اچھا رکھا ہے۔ تو صحتوں کی حفاظت کرنا یہ فرض عین ہے، یہ فرض ہے، صحت کی حفاظت فرض ہے۔ ایکسرسائز کرو، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ میں سب سے خوبصورت دکھوں، میں سب سے اچھا دکھوں، نہیں، مجھے طاقت آئی تو میں وہ طاقت شریعت کے کاموں میں استعمال کروں، اس نیت سے کرو، ثواب ملتا۔ ایک تو تمہارا جسم بھی بن جاتا، اوپر سے تمہارا ثواب بھی۔ اچھے کھانے کھاؤ، اچھی ورزش کرو، ایکسرسائز کرو، میں بولیا نا سوئمنگ کرو، تیرنا سیکھو، تیرا کرو، خوب پانی میں تیرا کرو، تیرنا بولتی اسے، تیرنا نہیں، وہ تیرنا، تو تیرا کرو، تیراکی بہت اچھی چیز ہے۔ فٹ بال کھیلنا، والی بال بڑا عجیب کھیل ہوا، ارے بس ایک ہی جگہ کھڑے رہنا، کب بال آتا معلوم نہیں، آیا تو اٹھانا۔ فٹ بال میں ویسا نہیں، بھاگتے رہو۔ کرکٹ میں بھی ویسا، ایک بال کے واسطے 11 جنے انتظار کرتے رہتے ہیں، ایک ہی آدمی کے پاس 10 بار بال گیا اگر نا 9 آدمی بیزار کر لیتی، یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس آراش نے، پھر کھڑ کو کیا فائدہ کا کو، انہیں آرام سے فون اٹھا لے کھڑے کے رہتی ہوں۔ ہم بھی فٹ بال کھیلو، بڑا زبردست کے گیم، بھاگتے رہنا اس میں۔ تو صحت بنانا شریعت کہتی ہے بہت ضروری ہے شریعت کے کاموں میں، اسی لیے صحت بہت ضروری ہے، ورنہ ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے صحت کے بغیر، شریعت کا کام۔ تو یہاں تک بات ہو گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا۔ تمہیں تو یوسف کو لے جاتی، میرے سے کیا کرتی، یوسف کو لے کو جاتی، لیکن مجھے غم ہوتا ہے، میرا بچہ میرے سے جدا ہو گیا، مجھے غم ہوتا ہے۔ جب بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیں، ہم کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی نیت کو پہچان لیا۔ آج تک انہوں اعتبار بلا ہی نہیں، پہلی بار آپ کو انہوں بھائی کو بلا رہی، بھیجو کھیلنے جاؤ، کھیلنے بلا لے جاتی، تو کچھ تو گڑبڑ ہے، سمجھ گئے کہ تو نبی تھے نا، نبی کی فراست اس زمانے میں پورے کے پورے لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اتقی فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مستقل بہت سارے قصے آتی ہیں انشاءاللہ۔ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی سوچ سے بچو، مومن کی نظر سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ان کو سمجھ میں آتا۔ تقوی والوں کو، مومنین کو اللہ کیا کرتا ہے، فراست عطا کرتا ہے، چالاکی، عقل مندی، ہوشیاری بہت زیادہ رہتی ہے انبیاء کو۔ بھئی سب سے بڑے عقل مند دنیا میں مسلمان ہی، سب سے بڑے عقل مند کون دنیا میں، مسلمان ہی۔ ہم کیا سمجھتی کہ دنیا میں جو ترقی کر رہا انہیں سب سے بڑا عقل مند،
انہیں عقل مند نہیں، چاہے انہیں کافر ہو کوئی بھی ہو، دنیا میں اگر ترقی کرتا جا رہا ہے، دین میں اگر پیچھے پیچھے ہوتا جا رہا ہے تو انہیں عقل والا نہیں، انہیں بیوقوف انہیں۔ کیوں؟ جب قیامت کے دن میدان حشر میں حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا کہ تو اس وقت قال لهم خزنتها الم یأتکم نذیر، تو جہنم کے سامنے ایک جو جہنم کا جو باشندہ رہتا، کام کرنے والا کارندہ رہتا، انہیں پوچھتا کہ باقاعدہ الم یاتکم نذیر، کیا تم نہ ڈرانے والے نہیں آئے، تمہیں جہنم میں آ رہی؟ تو وہ سب بولتے کہ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس آئے ڈرانے والے، ہمارے پاس آئے، ہمیں قرآن کی آواز بھی سنتے تھے، ہم علماء کی باتیں بھی سنتے تھے، ہم قرآن بھی پڑھتے تھے، حدیث بھی پڑھتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم جھٹلاتے تھے، ہم مذاق اڑاتے تھے دین کے باتوں کا۔ وقالوا، پھر کہتے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، ہم اگر سن لیتے، حالانکہ سنے نہیں، سب سنتے ہی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری کائنات سن رہی ہے نہیں آواز، یہ کیسا سننا؟ دل سے، ایک ہے کان سے سننا چھوڑ دیتی، ایک ہے دل سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ بیٹھ کر سوچا انہیں کہ پوری کائنات چھوٹی ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والے خدا بڑے ہیں، کائنات سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہونے والا، سب کچھ ہو رہا ہے اللہ سے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیوں گواہی دے رہی ہمیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کیوں گواہی دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں؟ حی علی الصلاۃ، کیوں گواہی دے رہے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ، کیوں بلا رہا ہے؟ حی علی الفلاح، کامیابی۔ کیا اگر تھوڑی دیر ہم بیٹھ کر سوچیں کہ یہ جملے ہمارے کانوں میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ دن کے پانچ مرتبہ ہمارے کانوں میں یہ آواز کیوں پڑ رہی ہے؟ بھئی کوئی بھی چیز اعلان جبھی بھی ہوتا، دیکھو مسجدوں میں یا کہیں بھی، ہر ایک آدمی کان لگاتا نہیں، کیا بول رہی ہیں کیا بول رہی ہیں کیا بول رہی ہیں کو، ہاں سوچتا نہیں کیا بولے کی، اگر سمجھ میں نہیں آیا دوسروں کو پوچھتا نہیں کیا اعلان کرے سو، آج کیا کی اعلان ہوا نا، سمجھ میں آنی کیا ہوا، بولو جی، چھوڑا لے جی بولو جی ہندے، ارے کیا آپ نے لے چھوڑو جی، ارے بول جی کون کی مر گئے کہتے جی وہاں، تو اچھا وہ کی کون جی وہ، تو تسلی ہوتی انہیں سے معلوم کرنا انہیں۔ تو روزانہ 5 وقت پوری کائنات میں، صرف ایک جگہ نہیں، رام سمندرم میں ایک جگہ نہیں، پوری کائنات میں، یہاں تک کہ مکے میں بھی مدینے میں بھی روزانہ اعلان ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بیٹھ کر سوچا تو کرو بھی اللہ کے واسطے کہ کیوں اعلان ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے اذان معلوم نہیں؟ ہم نے اذان کے کلمات معلوم نہیں؟ پھر کیوں ہمارے کانوں میں یہ بار بار ڈالے جا رہے ہیں؟ اس لیے ڈالے جا رہے ہیں کہ تم غفلت میں ہو، تم لاپرواہی میں ہو، تم اللہ کو بھول گئے ہو، اللہ کو مت بھولو، اللہ کو اپنے ساتھ رکھو، اللہ کو اپنے ساتھ رکھو۔ جو بھی اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں آج تک گمراہ نہیں ہوئے، جو بھی اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں آج تک برباد نہیں ہوئے، جو بھی اللہ کو اپنے ساتھ رکھے آگ میں پڑھ کر بھی آگ ان کو جلا نہیں سکی، جو بھی اللہ کو اپنے ساتھ رکھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے لیکن مچھلی کے پیٹ بھی ان کو کچھ بھی نہیں کر سکا، جو بھی اللہ کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ اللہ تھا، دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے لیکن پانی تلووں کو بھی نہیں لگا، گھوڑے کے پاؤں بھی نہیں بھیگے، جو بھی اللہ کے ساتھ تھے دریاؤں میں 12 راستے کھول دیا اللہ، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ یہ سمجھانا چاہتا اپنے بندوں کو، میرے بندوں مجھے اپناؤ، مجھے اپنے ساتھ رکھو، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، مدد کے لیے مجھے بلاؤ، بار بار اللہ دماغوں میں ڈال رہا ہے۔ ہم ہیں کہ ہوتی رہتی اذان چھوڑا لو، کچھ سوچو تو صحیح بھائی، کیوں اعلان ہو رہا 5 مرتبہ؟ تو مومن کی فراست بڑی عجیب ہوتی ہے، اللہ وہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ تو یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی، وہ سمجھ گئے، اتنے دن بھائی کو نہیں بلائے نو، آج اچانک آ کو بھائی کو بھیجو، بول رہی چھوٹے بھائی کو، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ چنانچہ فرمایا اگر تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کے جانے کا، اس کی جدائی کا غم ہوگا، انہیں میرے سے چلا گیا تو مجھے جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کسی بھی وقت تم اسے لاپرواہ ہو جاؤ، تم اسے غفلت برتو تو کوئی بھیڑیا آ جائے اسے کھا کر چلا جائے۔ ہم دیکھتی بہت سارے مرتبہ بچوں کو بلا لے جاتی،
माँ बाप खेलने, बुला लेके जाती खेतों में या ग्राउंड में या कहीं बुला लेके जाती, क्या करती उनको खेलने छोड़ डालती, इन्हों अपना काम कर लेकर जाती। अब बच्चे के साथ ही खेलने का आना टाइम वेस्ट नहीं, इसलिए क्या करती बच्चे को कोसे तो गेम में छोड़ डाल को क्या करती इन्हों अपना काम देख लेते रहते। आजकल तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, बाप कार चला रहा है, सामने बेटा बैठे, पीछे माँ बैठी है, इधर बेटी बैठी है, बीच में छोटा बच्चा पाप, उन्हें बेकार में बैठ गया था कार में, छोटा है तचता पिल्ला उन्हें बैठ गया था। इन्हें मोबाइल उन्हें मोबाइल, उन्हें कार चलाता उन्हें भी मोबाइल, सब मोबाइल। कई मरतबा हाईवे में मुझे कार चलाने का मौका मिला, देखता रहता हूँ मैं, बाकायदा गौर करता रहता हूँ ये चीज़ों को। कभी कभी घर को आया तो मुझे भी बहुत बेजार आ जाता है कि हमारी बच्ची हमारे पास आती है, हम मजबूरन फ़ोन आ जाता है, बात करना पड़ता है। हम देखते हैं कि हमें फ़ोन बात करते रहे तो हमारी बच्ची फ़ोन खींचती रहती, टाइम देते नहीं हमें। तो बच्चों को देखने का मौका मिलता है कि ऐना के पास आको ऐसे बैठ गए रहते, रोड को देख ले, माँ का टाइम पास हो रहा खूब मोबाइल में, बेटी का टाइम पास हो रहा है, बेटे का टाइम पास हो रहा है, शोहर का टाइम, छोटा सा बच्चा भी, मासूम बच्चा, खेतों में देखे, हमें गार्डन में देखे, कई मरतबा देखने का मौका मिलता है कि अकेले में बैठ करती। घर में देखो खिलौने ले ला भर को दलालती, खिलौने से दिल नहीं भरता बच्चों को। हमारे नबी चाहते तो घर में खिलौने ले ला भर डालते नहीं, लेकिन हमारे नबी खुद खिलौना बनते थे, खुद ऊंट बनते थे हमारे नबी, बच्चों को बोलते चढ़ो कैसी है सवारी कहते। हमारा नबी खुद खिलौना बनते, हाथ ऐसा फैला को, कौन मुझे फर्स्ट भागा को छीतेंगे उनको इनाम। तो बच्चे, कोई बच्चा सूरत पा को कूदता, कोई बच्चा सीने पा को कूदता। आज हमें वैसा नहीं, हमें खिलौने दिया ले सो। वो बच्चे को देखो उन्हें साइकिल में फिरता रहता है, सुस्ता रहता है, ये खींचता रहता है, वो खींचता रहता है, इधर देखता रहता है, उधर देखता रहता है। माँ का टाइम पास हो रहा खूब, बच्चा खेल ले रहा है। खिलौने देने से बच्चे के दिल नहीं भाते भाई, बच्चों को प्यार देना पड़ता, बच्चों के लिए खुद खिलौना बनना पड़ता। तो बच्चों को खिलौने दियालने से बच्चे चलो उनका टाइम पास नहीं होता नहीं, तो छोड़ डालती। आज छोड़ना से नहीं, बच्चों को खिलौने नहीं, तुम्हें खुद खिलौना बनना सो। बाज लोगों की आदत इस तरीके के कपड़े पहने रहती, बच्चा भाग कर आएगा, ए रुक जा, स्टॉप, झुब्बा निकाल को, शर्ट निकाल को, बीवी को लगा लो, बोला को, पैंट पहन लगा को, फिर लुंगी पहन लगा को, अब्बा, तब तक उन्हें स्टैचू बन को खड़ा रहना उन्हें। कहीं को तो कपड़े गलीज हो जाती हैं। हमारे नबी एक बच्चे को उठाकर खिला रहे थे, तो वो बच्चा यहाँ से पेशाब करे, हमारे नबी को यहाँ पूरा पेशाब, वो औरत घबरा गई। हमारे नबी फिर वो बच्चे को देकर जाकर आए, फिर पानी से पाक साफ कर लिया, बच्चे को पाक साफ करा, फिर उठा फिर खिलाया बच्चे को। हमारे नबी की आदत थी, है नहीं ये ज़बान बाहर निकाल को बच्चों को खिलाते थे, ऐसा ज़बान से खिलाते थे हमारे नबी। आजकल तो बाप खिलाता है, शर्म कहते क्या, शर्मा ले कुछ हो। इसीलिए बच्चा जब बड़ा होता नहीं, बाप आईसीयू में रहा तो भी इन्हें अस्पताल में बैठ जाओ को पबजी खेलता रहता। माँ बीमार है, अंदर मौत से लड़ रही है, बेटा मैसेज कर ले, एक बेटा, कहीं का तो टाइम पास हो रहा है नहीं वहाँ अस्पताल में। मैं देखा हूँ, कितने सारों को देखा हूँ, एक दो को नहीं। अल्लाह दिखाता हम ना, इबरत है ये, तुम्हें जाग बयान करो, लोगों को बोलो कि माँ जान से लड़ रही है, इसे टाइम पास हो रहा नहीं को, वहाँ भी मोबाइल, ये कतरा पानी नहीं आता, जाग मस्जिद में बैठ को नहीं रोता। अल्लाह माशाल्लाह हैं, दर्द करने वाले हैं, माँ बाप का दर्द करने वाले हैं, लेकिन अक्सरियत क्यों? इसलिए कि बचपन में तुम उनको मोहब्बत नहीं दिए जो मोहब्बत देना था। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये बड़े हैं, 10 के 10 भाइयाँ बड़े हैं, मेरे छोटे बेटे को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये बड़े भाई खेलते रहेंगे, तो जंगल है, क्या करेंगे, भेड़िया कोई आकर बच्चे को लेकर चला जाएगा। तो इसलिए कहने लगे, हो सकता है कि कोई भेड़िया मेरे बच्चे को ले जा सके। इन्नी ला यहज़ुनुनी, मुझे गम होगा। अगर महबूब को गम पहुँचे तो भी गम होता है, जिसे हमें प्यार करती नहीं, उसे कोई तकलीफ़ होती नहीं, वो तकलीफ़ हम ना भी होती। अरे बस ये बात तो आपको अच्छा समझ में आती, नौजवान ना नहीं जी। अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है, अपनों को, उनको तकलीफ़ हो रही है, तो हम ना भी तकलीफ़, क्या करें मौलाना, पापा बहुत रोते ही। और अगर गम पहुंचने की तवक्को हो तो भी दिल मगमूम हो जाता, अभी गम पहुंचा नहीं, पहुंचता को मालूम हुआ पाप, तब भी हाँ
کھانا کھا نہیں سکا، سوچ لے کو تہجد میں اٹھ کر رو لے کو پاپا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ماں پریشان ہو کر کہتی ہے جی میرا بچہ کھا پی نہیں رہا ہے. مثال کے طور پر ماں کی مثال دے رہا ہوں میں، ماں اور بچے کی، دوسرے بھی دے سکتی لیکن وہ حرام نہ. لوگ سمجھ جاتی مولانا مثال دیں گے تو جائز سکا ہے وہ، ایو استغفر اللہ. اس لیے بچے کی مثال دے رہا ہوں، ماں اور بچے کی مثال دے رہا ہوں کہ ماں کہتی ہے کہ جی میرا بچہ کھا رہا ہے نہیں، میرا بچہ پی رہا ہے نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا بچہ کھائے پی نہیں سکا بیمار ہو جاتا ہے، مجھے ڈر ہو رہا ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے. تو اسی کو تو حزن کہتی، اسی کو تو غم کہتی. انہیں نہیں کھایا تو اسے کیا ہو جاتا کہ نہ یہ سوچتی. دیکھو یہ سوچنے کچھ غم بولتے سو، اسے بزدلی نہیں بولتے، یاد رکھو. ڈر نہیں بولتے اسے، بزدلی نہیں. بزدلی بولتی ہیں کیا ہو جاتا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے، بزدلی نہیں، یہ غم. میرے بچے کو کیا ہوتا ہے کہ اس کا درد سنبھال سکتے نہیں سوتا. تو بہت سارے لوگ یہ غلط استدلال کی وضاحت حضرت جی فرما رہے کہ یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے کہ غار ثور پہاڑ آج بھی گواہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک گواہ رہتا ہو، کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر رکھ کر چڑھے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. نہیں ذات نبوت بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر 50 سال سے زیادہ عمر اوپر تک چڑھے تھے. نہیں چڑھ کر پھر کیا کرے، ہمارے نبی کو باہر ٹھہرا کرے، غار کے باہر اندر گئے، غار کو پورا پاک کرے، پکڑی پھاڑ پھاڑ کر جہاں جہاں سوراخان تھے وہ سوراخان میں کپڑا ٹھوس ڈلے. ایک سوراخ باقی تھا، وہ سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ کر کیا ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلائے. تو بڑی حکمت کی بات علماء فرماتے، اللہ علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت میں، عمر میں، سب میں برکت عطا فرمائے، کہ غار میں پہلے ابو بکر گئے، بعد میں ہمارے نبی آئے. نہیں غار میں پہلے جا کون پا کر اس غار کو، حضرت ابو بکر، بعد میں اندر کون ہے سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو علماء فرماتے جس کے دل میں ابو بکر ہیں انشاءاللہ ان کے دل میں کون بھی آ جائیں گے. ہمارے نبی آنا کا تو پہلے کون آنا دل میں ہے، غار میں کون تھے بے، پہلے ابو بکر، پھر کون ہے ہمارے نبی. تو دل میں پہلے کون آنا، ابو بکر سے محبت. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت سچی رہی تو آج کل بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نعوذ باللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہی نہیں. تو سوچو بھائی، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو بکر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت ابو بکر کی حالت کو دیکھ کر. کہنے لگے ابو بکر سب کا حق ادا کر ڈالا، تمہارا حق میں ادا نہیں کر سکتا، تمہارا حق تو اللہ ادا کرتے. خود ہمارے نبی کی زبان سے جملہ ہے، کوئی انکار کرو کہ نہ دیں گے. ایڑی رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، سام ڈس ڈالیا ہے لیکن قدم ہلے نہیں، میرے نبی اٹھ جاتی ہوں، درد کو سنبھال رہی، ایڑی ہلا رہی نہیں، پاؤں ہلا رہی نہیں، کہ تو نبی سوئے ہوئے تھے ران میں. ہمارے نبی حضرت ابو بکر کے ران میں سوئے ہوئے تھے. تو اگر پاؤں ایسا تھوڑا بھی حرکت کرے تو نبی نیند سے اٹھ جاتی. خود زہر برداشت تھی لیکن نبی کی نیند خراب کرنا پسند نہیں تھا حضرت ابو بکر کو. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار پر حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے قطرہ نکل کر گریا ایسا. تو ہمارے نبی فوراً اٹھے، کیا ہوا ابو بکر؟ حضور سام ڈس دیا. ہمارے نبی لعاب نکالے، اس جگہ پر لگائے تو اسی وقت زہر بند ہو گیا، لیکن وہی زہر کی وجہ سے حضرت ابو بکر انتقال ہوئے عرب بسد میں. تو یہ سب قصہ غار ثور کا ذہنوں میں ہے عرب بسد میں. تو جب کفار و مشرکین حضرت ابو بکر ہمارے نبی کو ڈھونڈتے ہوئے غار تک آ گئے تھے، اوپر تک آ گئے تھے، مکڑی جالا ڈالی تھی، کبوتر انڈا دے دیا تھا، کبوتری انڈا دے دی تھی، تاریخ کی باتیں ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا ڈر ہوا، دل میں غم ہوا. غم، لفظ غم کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو جاتا ہے کہ بھائی جو اپنی جان کی فکر کرتا ہو انہیں کیوں آتا، بولو نبی کے ساتھ اکیلے میں آتی. جب ہجرت کے لیے، سفر کے لیے نکلے تو حضرت ابو بکر کبھی سامنے آتے، کبھی پیچھے آتے، کبھی سامنے آتے، کبھی پیچھے آتے. ہمارے نبی پوچھے ابو بکر کیا کر رہی ہیں آپ؟
تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور جب بھی مجھے خیال آتا ہے کہ سامنے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے تو میں فوراً سامنے آ جاتا ہوں. جب بھی مجھے کوئی اشارہ کوئی سوچ آتی ہے کہ پیچھے سے آپ کو کوئی حملہ کرنے والا ہے تو میں فوراً کیا آ جاتا ہوں, پیچھے آ جاتا ہوں کہ فوراً آپ کو نہیں, فوراً حملہ کس پر ہو, میرے اوپر ہو, آپ کو کچھ نہ ہو. جو اپنی جان کی فکر کرتا وہ رات میں نبی کے ساتھ تنے تنہا اکیلے نکلتی ہاں, اپنے گھر میں جوان بچیوں کو چھوڑ کر, چھوٹی چھوٹی بچیاں, امی عائشہ, حضرت اسما, باپ اندھے تھے, ابو قحافہ اندھے تھے, ان کو سب چھوڑ ڈال کو نبی کے ساتھ نکل جاتی. جن کو اپنی جان کی فکر ہو انہوں نکل جاتی نبی کے ساتھ. کچھ تو عقل مندی کی باتیں کرنا نہیں لوگ. بھائی یہاں نبی سے محبت تھی اسی لیے تو سب کچھ کو چھوڑ کر کس کے ساتھ نکل گئے, نبی کے ساتھ نکل گئے. کوئی ہے سچے عاشق پوری کائنات میں حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں. ہمیں سب سیزن کے عاشق ہیں, نبی سے سیزن کو آئی باس میں رمضان آیا یاد کر لیتی, محرم آیا یاد کر لیتی, میلاد آیا یاد کر لیتی, کوئی اچھا دن نبی اچانک یاد آ گیا یاد کر لیتی. صحابہ سیزن کے عاشق نہیں تھے, صحابہ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لحظے کے عاشق تھے, اور ان میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا ابو بکر تھے. اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور میں دو جسم اور ایک جان ہیں, دو جسم اور ایک جان ہیں. اس لیے علماء فرماتی لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو ابو بکر کیوں نہیں بولے, نبوت کو لے ابو بکر کو چننا تھا نہیں, عمر کو کیوں چنے؟ بھائی ہمارا نبی جملہ استعمال کرے لو کان بعدی, میرے بعد یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے, عمر ہوتے. ہمارے نبی کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرے بعد بھی ابو بکر میرے ساتھ کیا ہو, میرے بعد بھی ابو بکر رہے, ورنہ ہمارے نبی کو خواہش تھی کہ ابو بکر میرے ساتھ ہو, ابو بکر میرے ساتھ ہی ہو. جب میں دنیا میں رہوں تو ابو بکر میرے ساتھ ہو, جب میں قبر میں رہوں تو ابو بکر میرے ساتھ ہو, جب میں حشر میں رہوں تو ابو بکر میرے ساتھ ہو. تو ہمارے نبی کو حضرت ابو بکر کو الگ کرنا پسندش نہیں تھا, اس لیے ہمارے نبی حضرت عمر کو لائے. ابو بکر تو ساتھ میں تھے بھائی, اسی لیے حضرت ابو بکر کی 3 خواہشیں تھیں. بڑی زبردست حدیث وہ انشاءاللہ کبھی بولتا ہوں کہ اس میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ہمارے نبی تو تھے ہی, اوپر سے جبرائیل آ گئے, اوپر سے اللہ کی بات بھی, ہر ایک اپنی اپنی 3 خواہشیں بیان کی. بڑی اچھی حدیث ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے نبی بولے کہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں, عطر, نماز, عورت. عطر, نماز, عورت, 3 چیزیں مجھے بہت. تو حضرت ابو بکر فوراً کہنے لگے کہ حضور میرا پورا کا پورا مال آپ پر خرچ کرنا, 1, پوری زندگی آپ کو دیکھتا رہنا, 2, تیسرا میری بیٹی کو آپ کی نکاح میں دینا. تو پورا کا پورا مال, جتنا مال حضرت ابو بکر خرچ کرے اتنا کون بھی نہیں کرے. اللہ کا خود سلام آیا, اتنا خرچ کرے کہ اللہ کا خود سلام آیا حضرت ابو بکر کو. اتنی غریبی میں بھی تمہیں اللہ سے خوشی کا. یہ جوڑا جو پہنے ہوئے تھے, یہ جوڑا بھی کیوں میرے جسم پر ہے, کہ رات بھر سوچتے سوچتے کروٹیں بدلے, صبح ہوتے وہ جوڑے کو بیچ کو, ٹاٹ لگا لے کو, ببول کے کانٹے لگا لے کو, وہ پیسے بھی لے لاؤ کو صدقے میں ڈال ڈالے. اتنا دل کھول کو خرچ کرنے والے. ہجرت میں جتنا پیسہ گھر میں تھا پورا کا پورا پیسہ اٹھا لے کے آ گئے سو ہمارے نبی کے اوپر خرچ کرے سو حضرت ابو بکر. دوسرا, پوری زندگی نبی کو دیکھنا, زندہ رہنے تک نبی کو دیکھتے تھے. نبی قبر میں چلے گئے, نبی کے بازو میں چھیں اب. مدینے سے کھجور آیا تو آنکھوں کو لگاتی کہ نہیں؟ مدینے سے ٹوپی آئی تو, مدینے سے عطر آیا تو, مدینے سے تسبیح آئی تو, حالانکہ وہ میڈ ان مدینہ, وہ میڈ ان چائنا, میڈ ان جاپان نہیں, لیکن ہوا لگی, مدینے کی ہوائیں لگی, ہے کہ نہیں؟ زمزم مکے میں ہے, مدینے میں ہے, مکے میں, لیکن اسے بھی کیا کرتے ہیں, میں عزت کی نظر سے دیکھتی ہوں. کیوں؟ مکے کا پانی کیا نسبت جب لگتی ہے تو خود بخود وہ چیز کیا ہو جاتی ہے. بھائی ایک زمین یہ ہے بھائی مدرسے کی, ایک زمین گراؤنڈ کی, دونوں برابر ہے. مسجد بھی زمین,
مسجد کے بازو جتنے بھی دکان ہیں وہ بھی زمین، دونوں برابر ہے۔ چپل جو دکانوں میں پہلے پھرتی تمہیں، وہ مسجد میں پھرو دیں گے، وہ چپل نکال مارتی حد میں ہے کہ نہیں؟ نسبت بدل گئی نہیں، اللہ کی طرف لگی نسبت تو فوراً کیا ہو گئی؟ وہ مسجد ہو گئی۔ تو چیز مدینے سے ہے تو بہت عزت کری، خود مدینے والے کے بازو میں سو کر ہی تو کتنی عزت کرنا ان کی۔ ہوا نہیں لگی اس بھائی، مدینے والے کے بازو میں سو کر ہی۔ کون مدینے والے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بازو سو کو ہی۔ کون ہے؟ صرف ہوا لگ رہی ہے سو، پوری زندگی ان کے ساتھ تھے سو، تو مدینے کو دیتے، مدینے کے کھجور کو دیتے سو عزت۔ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر کو دینے کیسا؟ ہاں، اس لیے نبی بولے انبیاء کے بعد بلا تحقیق بغیر رکاوٹ کے سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ میرے صحابی ابو بکر کا ہے۔ اتنے زبردست صحابی، کیا بولوں میں اور ابو بکر کے بارے میں۔ بیٹی کا نکاح 3 کے 3 دعائیں قبول ہوئی نہیں حضرت ابو بکر کی؟ ارے قبول ہوئی کہ نہیں بھائی؟ اتنے زبردست صحابی اپنی جان کی فکر کر دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں حضرت ابو بکر کو اپنی جان کی فکر آ گئی تھی۔ غم کا معنی ہونا کیا لے رہیں گے تو بزدلی، ڈرپک۔ حضرت ابو بکر کیا ہو گئے تھے؟ ڈر گئے تھے، اپنی جان کی فکر آ گئی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ بولنے کرا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمارے نبی ان کو تسلی دی، اس کہتے ابو بکر تمہیں گھبرانا ہوگا، تمہاری جان کو کیا بھی ہوتا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھئی یہاں غم کا معنی دلی اعتبار سے ڈر کہ میرے نبی کو کیا ہو جاتا ہے، کہ اسے غم بولتی، اسے بزدلی نہیں بولتے، اسے ڈرپک نہیں بولتے۔ لوگ غلط سلط مطلب لے لیے اس کا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہادر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بہادر تھے، حضرت ابو بکر نعوذ باللہ ڈرپوک تھے۔ محبت میں حضرت علی کی محبت میں کیا کرے؟ حضرت علی کو بہادر بنا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر کی محبت نہیں تھی تو حضرت ابو بکر کے لیے وہ لفظ کیا بنا لیں؟ ڈرپوک کا بنا لیں، بزدلی بنا لیں، نعوذ باللہ۔ تو علماء دیکھو اس کے بہت ساری مثالیں لکھے ہیں۔ خاتون جنت کی خاتون سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے نزدیک شاید نبوت سے بھی بلند درجہ رکھنے والی خاتون ہیں، ان کو بھی حزن ہوا، ان کو بھی غم ہوا۔ تو غم کا معنی غمچ ہوتا ہے، بزدلی نہیں ہوتی، ڈرپک نہیں ہوتا۔ وہ سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس صدمے کا اثر اتنا شدید ہوا، کانت اشد الناس توجہا لوفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث حزنت لفراق والدها صلی اللہ علیہ وسلم حزنا شدیدا واخذت تذبل رضوان اللہ علیہا من جراء ذلك یوما بعد یوم حتی توفیت بعد 6 اشہر من وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ درد مند اور سب سے زیادہ پرغم تھیں۔ دیکھو غم ڈرپک تھی، غم کا معنی ڈرپک کر سکتی ہیں۔ یہاں بھی حزن کا لفظ ہوا نہیں، لفظ استعمال ہوا نہیں، یہاں بھی حزنہ کا لفظ استعمال ہوا نہیں، تو یہاں ڈرپک کو معنی دیتی ہمیں۔ یہاں غم تھا، پرغم، بہت زیادہ غم تھا۔ کیوں غم تھا؟ اس لیے کہ ابا کی کیا ہو گئی ہے؟ وفات ہو گئی ہے۔ ابا کی وفات پر غم ہوا، اور یہ غم بھی بڑا شدید تھا، اور اس غم میں پگھلنے لگ گئی۔ ہر دن اس غم کو اندر پگھلتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے 6 مہینے کے بعد، دنیا سے جانے کے 6 مہینوں کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی کے جاتے ہی 6 مہینے زندہ تھے، نبی کے غم کو بھول نہ سکے، اندر سے کیا ہو گئے؟ سوچتے کمزور ہو کر کیا ہو گئے؟ اللہ ان کو بلا لیا کتنے مہینے میں؟ 6 مہینے میں۔ تو یہاں غم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ غم کا لفظ نعوذ باللہ بزدلی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں میں۔ ڈرپوک، حضرت فاطمہ ڈرپوک ہو گئے تھے نعوذ باللہ، بزدل ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے؟ نہیں۔ تو جو لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے لیے استعمال کیے، وہ لفظ یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ کیسے مطلب لے سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ڈر گئے؟
حضرت ابو بکر کو اپنا غم نہیں تھا، حضرت ابو بکر کو ہمارے نبی کا غم تھا۔ دیکھو اور بھی دلیلیں دیکھو، لما توفی النبی حزنت علیہ وبکتہ وقالت یا ابتاہ الی جبرائیل ننعاہ یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ یا ابتاہ جنت الفردوس مأواہ وقالت بعد دفنہ یا انس کیف طابت انفسکم ان تحثوا التراب علی رسول اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بہت غمزدہ ہوئی اور رونے لگی اور کہنے لگی یا ابتا الی جبرائیل ننعاہ یا ابتا اجاب ربا دعا یا ابتا جنت الفردوس مأوا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے انس، تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈال دی؟ غم میں کیا بول رہی ان کو سامنے نہ آ رہا، حالانکہ دفنا ہے تو قبر میں مٹی ڈالنا سوچ نہیں۔ تو غم اتنا تھا کہ حضرت انس کو اللہ نے لگی حضرت فاطمہ کہ تم نہ کیسے دل ہوا ان تحثوا التراب علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈالنا تم نہ کیسے برداشت ہوا، تم کیسے ڈال سکے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی؟ یہ محبوب سے جدائی کا غم یہ فطری غم ہوتا ہے، حتیٰ کہ محبوب پر کسی پریشانی کے آنے کا غم ہوتا ہے اور جانے کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود غم تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے لیے اللہ یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو مثال کے طور پر دیکھو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا، 3 بیٹے تھے ہمارے نبی کے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو رونا اچھی بات ہے، کسی کے انتقال پر رونا اچھی بات ہے، نوحہ کرنا منع ہے۔ نوحہ بولتی کپڑے پھاڑ لینا، چیخا مارنا، سراں کوٹ لینا، کیا کہتو بول بول کو رونا، یہ منع ہے۔ سو خاموش کھڑے کو آنکھوں میں سے آنسو جاری، رو بھائی، شریعت منع نہیں کرتی، رونا ہے، ہمارے نبی بھی روئے ہیں، لیکن وہ منع کریں کہ سر کوٹو، سینہ کوٹو، کپڑے پھاڑو، کون کو ناتی ان کو پکڑ لے کے ہلاؤ، اٹھاؤ ان کو، کہاں سے اٹھائیں گے انہوں، یہ منع کریں اس شریعت۔ ورنہ ماں باپ کے انتقال میں، کوئی اپنے رشتہ داروں کے انتقال میں رونا ہے بھائی، آنکھوں میں سے آنسو نکالنا ہے، دل سخت ہو گیا، آنکھوں میں سے آنسو آرش نہیں آتے۔ اور آج کل تو بچے خوش ہو جاتے، ماں باپ چلے گئے تو چلے گا ربا نحوست، چلے گی ماں نحوست، نعوذ باللہ۔ بوڑھے تھے، خدمت کرنا ہوتا نہیں تھا تو مرتے فوراً کیا کرتا تھے، گھر پورا پیٹا مار ڈالتے، کپڑے پورے ڈھک کیا کرتے، دوسروں کو بڑھ ڈالتے، ماں باپ کی ان کے پورے کی پوری چیزیں اٹھا لیتے، پھر ایک نیا گھر بنتا ہو۔ اتنی محبت تھی ماں باپ سے، معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور فرمائے تھے القلب يحزن والعين تدمع وإنا لفراقك یا ابراہیم لمحزونون، دل مغمون ہے اور آنکھیں رو رہی ہیں، اے ابراہیم تیری فراق میں ہم بڑے غم زدہ ہیں۔ ہمارے نبی بولے تھے کہ اے ابراہیم تمہیں چلے گئے بہت غم زدہ ہے، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غم زدہ ہونا کس بات کی علامت تھی؟ اس سے معاذ اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے اندر جوانمردی نہیں تھی، یا بہادری نہیں تھی، یا جرأت نہیں تھی۔ یہ غم کا آ جانا ایک فطری چیز ہوتی ہے بھائی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، وہ اونچا ذکر کرتے تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو دوسرے صحابہ حیران ہوتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا اور دعا مانگی، اوسع اللہ علیہ۔ یہ دعا سن کر بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لقد حزنت علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کی وفات پر بہت زیادہ غم زدہ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل انہ کان یحب اللہ ورسولہ، ہاں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ اس کو دفن کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، صدمہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی لا یحزنی کا لفظ استعمال فرمایا، یہ بہادری کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بہادری کے لیے بھائی۔ یہی لفظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی استعمال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ تسلی دینے کے لیے تھا۔ فراق کا غم، فراق کا غم کیا مطلب؟ فراق بڑی عجیب چیز ہوتی ہے بھائی، اللہ کسی عاشق کو فراق میں مبتلا نہ کرے۔ فراق کا تو جدائی کی، آئی بات سب میں، جدائی کی۔
ویسے تو دل چاہتے ہیں کہ کبھی یہ فراق مل جائے تو ہم اسے فراق کا مزہ چکھا دیں۔ موت کی گھڑی کا غم تو تھوڑی دیر کا ہوتا اور فراق کا غم تو عاشق کے لیے ہمیشہ کا ہوا کرتا ہے۔ عاشق اور معشوق الگ ہو گئے، مر گئے تو الگ بات، الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، انہوں یہاں آئیں انہوں وہاں آئیں، ارے بسر میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ملنے نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ زندے تھی، ان کو بات کریں گے تو بات کرنے نہیں ہو رہا ہے، ملیں گے تو ملنے نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے نوجوان آتے، مولانا کیا کہ مولانا 2 دن ہوا 3 دن ہوا، فون آ رہی نہیں، میسج آ رہی نہیں، کیا ہوگا کہ نہ آنکھ سناتی باپ، بعض نے ان کو ہمیں سمجھانا پڑتا، بعض نے دوستوں کو جا بولتی ارے کئی ستب کر کو معلوم کر رہے کیا ہوا کہ گھر میں موبائل آ رہا ہے، فون آ رہا نہیں، میسج آ رہا نہیں، باہر بھی آ رہی نہیں، بعد میں معلوم ہوتا نہیں گھوم گئیں گے تھے، تو اب جا کو دل ہے تھوڑا ٹھنڈا ہوتا۔ ارے بس میں تو بہت سارے لوگوں کے عجیب عجیب فراق ہوتی بھائی۔ اللہ کسی عاشق کو کسی فراق میں مبتلا نہ کرے تو کون سا عاشق سچا عاشق، یہ غلط سلط عاشق نہیں۔ تو وہ فراق بڑا عجیب ہوتا ہے، بہت بے چین کر ڈالتا، بہت بے سکون نہیں آتا، کھانے دل نہیں لگتا، نیند نہیں آتی، بے چینی بے قراری، کیا ہوگا کہ کیا ہوگا کہ۔ مر گئے گا تو کیا بھی ٹینشن نہیں، زندے ہو کو نہیں مل رہی گا تو بہت زیادہ درد ہوتا رہتا وہ۔ تو اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو فراق کا غم تھا کہ یوسف تو نہیں مرتے، امید ہے اللہ کی ذات سے، کیوں اللہ ان کو 11 ستارے سجدہ کرنے دکھایا تھا خواب میں، چاند سورج سجدہ کرتے ہوئے دکھایا تھا، وہ خواب پورا ہونا نہیں، وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اللہ بلا لیتا ہے۔ تو حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ میرے بیٹے کو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن میرا بیٹا میرے سے جدا ہو جائے گا، فراق ہو جائے گا۔ اسی لیے دیکھو جو بچہ ماں سے زیادہ پیار کرتا رہتا ہے، جو ماں بچے سے زیادہ پیار کرتی رہتی ہے یا شوہر سے زیادہ پیار کرتی رہتی ہے، انہوں کہیں دور چلے گئے، ان کی یادوں میں چھتی ہمیشہ۔ ان کے آنے کے بعد ہمیں دیکھتی ہیں کہ ماں کے آنکھوں میں کیا آنسو رہتی، خوش ہوتی نہیں ماں، پہلے کیا کرتی ہے خوب رو دیتی، کیونکہ تو ان کے ملنے کا غم، ان کی جدائی کا غم جو تھا، ان کے ملنے سے وہ غم کیا ہو جاتا، ٹھنڈا ہو جاتا، خوشی کے آنسو۔ تو فراق بڑی عجیب چیز ہے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھائے۔ بھیڑیا کھاتا پکا معلوم نہیں تھا، پکا کھا جاتا کیا بھیڑیا، ہو نہیں سکا ہم بول سکتی ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے، انہوں اتنا کر کو بلا لے جا رہی بیٹے کو تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اپنی فراست کی وجہ سے پہچان لیے تھے، یہ فراست مومن کو تقوی کی وجہ سے عطا ہوتی ہے۔ ہر مومن کو فراست کس سے عطا ہوتی ہے؟ تقوی اگر کسی کے اندر آ گیا تو سمجھ لو کہ اس کے اندر فراست۔ تقوی کسے بولتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بکری گم ہو گئی، چوری ہو گئی، بکری چوری ہو گئی، تو بکری کی عمر کتنے سال ہے معلوم کریں، معلوم کر کو اتنے سال بکری کا گوشت کھائی نہیں انہوں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کی بکری کٹ کر میرے گھر آ گئی ہو اور میں اسے کھا گیا ہوں، اسے بولتے سو تقوی۔ ایک چیز کریں گے نہ کو کریں گے ڈاؤٹ ہے، اسے چھوڑ ڈالنا، اسے تقوی۔ یہ کھانا کھائیں گے نہ کو کھائیں گے نہ کو، دو چیز ہم یا بعض مرتبہ دل بول رہا کھا لو، بعض مرتبہ دل بول رہا نہ کو، اسے چھوڑ ڈالنا کیا؟ تقوی۔ یعنی شک کے چیزوں کو بھی چھوڑنے والے کچھ کیا بولتے سو تقوی۔ بڑے بڑے گناہوں کو تو آلریڈی چھوڑ دیا ہے، اسی طرح چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ڈر میں، اللہ کی محبت میں، تو اسے بولتے سو کیا؟ تقوی۔ کیا بولتے سو؟ تقوی۔ کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، زندگی میں، ہر چیز میں اللہ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی جو گزارتی نا، ان کو بولتی متقی، ان کو بولتی متقی۔ ان متقیوں کو اللہ فراست دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے 3 لوگوں کی فراست بڑی عجیب تھی۔ عزیز مصر کی فراست، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ بڑی صفت والا بچہ ہے، اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اسے اپنے اچھے انداز سے رکھنا، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ جب مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا تو عزیز مصر، مصر کا جو عزیز تھا، بادشاہ کا جو رائٹ ہینڈ تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی بڑے صفات والا ہے، اس لیے فوراً کیا کرے، حضرت یوسف کو خرید لیا۔
خرید کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس بچے کو اچھا پالو، اس لیے کہ اس بچے سے ہمیں بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ حالانکہ ابھی بھی ہوا نہیں تھا، لیکن انہیں فراست اپنی چالاکی لگایا کہ نہیں۔ اسی طرح فرعون کی بیوی کی فراست، حضرت آسیہ کی فراست، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، ہم اسے بچہ بنا لیں گے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم نہ نفع ملے۔ تو نفع ملیا نہیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے نہیں۔ بچپن میں جب حضرت آسیہ کو بچہ ملے نہیں، حضرت موسیٰ ملے نہیں، تو فرعون کیا بولا تھا؟ قتل کر ڈالیں گے۔ کیا کر ڈالیں گے؟ قتل کر ڈالیں گے۔ تو حضرت آسیہ کہنے لگے اتنا خوبصورت بچہ کیا نقصان دیتا جی، اسے کیا کریں گے، ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، ہو سکتا ہے اس سے ہم نا نفع مل جائے۔ تو حضرت آسیہ کو نفع ملا نہیں؟ نفع ملا کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے کہ نہیں حضرت آسیہ؟ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فراست، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، اگر میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بناؤں گا تو اسلام کے مضبوط ہونے میں مدد دیں گے۔ تو سب سے بڑا احسان حضرت ابو بکر کا ہے ہم پر کہ انہوں نے اپنے وفات کے وقت کسے خلیفہ بنائے؟ حضرت عمر کو۔ کسے؟ حضرت عمر کو۔ بھئی حضرت عمر کو بنانے کی وجہ سے نہیں اسلام کتنی دور پھیلیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں نہ اسلام زیادہ پھیلیا سو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں سب سے بڑا جوڑا انبیاء کے بعد، حضرت ابو بکر کے بعد سب سے بڑا جوڑا کسے؟ حضرت عمر کو۔ کسے؟ حضرت عمر کو۔ بہت لمبا جوڑا کہتے، نیچے بھی لیٹتا رہتا کہتے ان کا جوڑا۔ صحابہ پوچھے حضور کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کی وجہ سے بہت دین پھیلے گا، عمر کی وجہ سے بہت دین پھیلے گا، میرے پورا کا پورا دین عمر کی وجہ سے پھیلے گا۔ تو وہ دین پھیلا کس کے زمانے میں؟ کوئی ہے دین پھیلانے والا؟ ہاں، حضرت عمر جیسے حق اور باطل کی تمیز کرنے والا، انصاف پر چلانے والا کوئی ہے کیا بھائی؟ کوئی پیدا ہوا آج تک؟ ایسے حضرت عمر کو بولتی نعوذ باللہ نبی کے عاشق نہیں تھے وہ۔ ہاں، ان کی وجہ سے آدھی دنیا سے زیادہ دین پھیلا بھائی۔ تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے نہیں؟ حضرت ابو بکر سمجھ کر کیا بنے؟ فوراً حضرت عثمان کو بنا سکتے تھے نہیں؟ نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے والے حضرت عثمان، ایک بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی ہمارا نبی نکاح کرائے، تو کیا مقام نہیں حضرت عثمان کا؟ بنا سکتے تھے نہیں ان کو خلیفہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنا سکتے تھے نہیں؟ حضرت علی تو چچا کے بیٹے بھی تھے، داماد بھی تھے، فاطمہ کے ابا تھے، حسن اور حسین کے ابا تھے، فاطمہ کے شوہر تھے حسن اور حسین رضی، کتنا پیارا گھرانہ۔ حضرت علی کو نہیں بنا سکتے تھے، لیکن کسے بنائے؟ سمجھ گئے کہ دین کا فائدہ کس سے ہونے والا ہے۔ واقعی ان تینوں کی فراست بڑی عجیب تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ 2 اور کی فراست بھی عجیب ہے۔ اس طرح 3 اور 2 5 ہستیاں بن جائیں گی۔ ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، بڑا زبردست قصہ ہے وہ، کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ابا کو جا کر رپورٹ دینے لگے انہ قوی امین، بے شک وہ نوجوان بڑا قوی اور بڑا امانت دار ہے۔ بیٹی دیکھتے ہی سمجھ گئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، انہوں نے پہچان لیا تھا اس نوجوان کے اندر کتنی پاک دمنی، کتنا یہ قوی اور کتنا یہ اپنے فرائض کا احساس کرنے والا ہے اور کتنا یہ دوسرے کی تکلیف کو بانٹنے والا ہے۔ انہوں نے جا کر اپنے ابا حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بچی کے ساتھ ان کا نکاح کروا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ ایک اور ہستی بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہے یا نہیں معلوم نہیں، اس کی فراست پہ بھی قربان جائیں۔ وہ کون تھی؟ وہ حضرت ام المومنین حضرت امی خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، کیوں؟ ان کی فراست کیا تھی؟ انہوں نے محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں کیا پھیلے گا؟ دین پھیلے گا۔ تو فوراً کیا کرے؟ حضرت ام المومنین نکاح کا پیغام بھیج لے ہمارے نبی سے۔ بھائی بہت سارے مکے کی عورتیں تھیں، کون تم نکاح کا پیغام بھیجے؟ فرسٹ پیغام کون؟ ام المومنین حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کا واقعہ سن لیجیے۔ ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی امیر المومنین، میرا شوہر ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ سارا دن کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، ساری رات کیا پڑھتا ہے؟ تہجد پڑھتا ہے۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ کتنی اچھی بات نہیں؟ ارے کتنی اچھی بات نہیں؟ اپنے شوہر کی تعریف کر کو گئی نہیں؟
तारीफ कर को गई नहीं। तो लोग बड़े हैरान हुए कि अमीरुल मोमिनीन ये आई है और अपने शोहर की तारीफ करके चली गई है। अमीरुल मोमिनीन ने पहचान लिया और फरमाया नहीं नहीं, ये शिकायत कर को गई है। क्या कर को गई है? शिकायत कर को गई है। किसी ने पूछा वो कैसे? फरमाया इसलिए कि अगर वो सारी रात तहज्जुद पढ़ेगा और दिन भर रोज़ा रखेगा तो घर वालों के लिए कब वक्त निकालेगा। तो बीवी शिकायत कर रही है कि मेरा शौहर रात में भी मुझे साथ नहीं दे रहा, मेरा साथ नहीं दे रहा, और दिन में भी मुझे साथ में रोज़े की हालत में है भाई, रात में तो रहता, नमाज में रहता। अब बीवी तो शिकायत करके गई। तो उन्होंने उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला को, जो उस वक्त के काजी थे, फरमाया इसका फ़ैसला करो। उन्होंने उसके शौहर को बुलाया और फरमाया भाई आप तो बड़े इबादत गुजारी, आप बड़े इबादत गुजार हैं, हम मानते। उन्होंने कहा हाँ कोशिश करता हूँ। इस पर काजी साहब ने फरमाया 3 दिन तक रात को तहज्जुद पढ़ें और 3 दिन में रोज़ा रखें, मगर चौथे दिन इन कामों से छुट्टी करें और घर वालों के साथ क्या करें, टाइम गुजारें। 3 दिन तहज्जुद पढ़ो, 3 दिन रोज़े रखो, लेकिन चौथा दिन क्या करो, चौथे दिन से घर वालों को टाइम दो। वरना अल्लाह बीवी क्यों दिया भाई, बच्चे क्यों दिया, माँ बाप क्यों दिया? इसीलिए नमाजें 5 वक्त की फ़र्ज़ हैं, 50 वक्त की नहीं। कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाजों का अगर आप टाइम लगा ले तो 1 घंटा, 20 पर 3 घंटे। अल्लाह किसे दो बोल रहा है, किसे दो बोल रहा है? अपने लिए है, बीवी बच्चों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। समझ नहीं कि अल्लाह हम पर जुल्म कर रहा, 5 नमाजें फ़र्ज कर को, नाऊज़ु बिल्लाह। 5 नमाजें जुल्म, 10-10 मिनट भाई, 10-10 मिनट आजकल की हमारी नमाजें, तो अल्लाह माफ़ करे। अरे बस जब उन्होंने फैसला कर लिया तो लोग उनके फैसले पर भी हैरान हुए और पूछा जी आपने ये कहाँ से नुक्ता निकाला? 3 दिन रोज़ा रखो, 3 दिन तहज्जुद पढ़ो, चौथे दिन क्या करो, बीवी को टाइम दियो। तो लोग पूछने लगे कि ये मसला कहाँ से निकाले, कैसे निकाल सकते आप, ये फैसला कैसे कर सकते? देखो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द को एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 4 शादियों की इजाज़त दी है। अल्लाह फरमाता नहीं मर्द को मसना व सुलासा व रुबा, 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4। भाई बच्चा एक पैदा हुआ, 2 बकरे, अरे बस। दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो भी 2 बकरे की, 1 बकरा की है। तीसरा पैदा हुआ तो, 4वां पैदा हुआ तो, 10वां पैदा हुआ तो भी। तो क्या मतलब इसका? बकरा कब काटा जाता है? खुशियों में भी। कब? खुशी में ना बकरा काटा जाता है। तो अल्लाह फरमाता है खुशी करो, मैं तुम्हें बेटे दिया हूं। अल्लाह खुशी में कम नहीं, जो खुशी पहले बेटे को थी वो खुशी दूसरे बेटे को। बेटी 1 पैदा हुई, 1 बकरा, 2 हुए, 1 बकरा, 1 हुई, यानी 1-1 होले गए। कितने थे होते थे? 1-1 बकरा, 1-1 बच्ची को 1-1 बकरा। तो अल्लाह फरमाता है 10वें बेटे को जो खुशी मनाएगी, 20वें बेटे को भी खुशी मनाओ। कहेगा तो वो भी क्या है, अल्लाह की नेमत है। इसी तरह पहली शादी का वलीमा करे तो दूसरी शादी को भी वलीमा करना। सो पहली शादी का वलीमा कर डाला हूँ, दूसरी शादी का वलीमा कहीं होगा तो वो भी खुशी भाई, उसे भी क्या कर तो वलीमा कर। लेकिन कोई मर गए तो बिरयानी पकना नहीं, देगान चढ़ना नहीं। आजकल बड़ा ताज्जुब होता है, बहुत सारे लोग घरों में मर जाती, बाप रिश्तेदार आँख बोलते ना फातिहा ना दरूद छोड़ डाले ना रहे। क्या बीच करा नहीं, रिश्तेदार खिला ने बकरा काट, बकराज काट, क्या काट, बकराज काट। मर गया है, घर में आंसू बह रही, रिश्तेदार मशवरा क्या दे रही, बकरा काट। उसे गम के आंसू संभालने नहीं हो रही, यहां दावत दी जा रही है बकरा काट कर। तो एक आदमी हमारा हजरत से पूछने लगा कि हजरत रिश्तेदार ऐसा बोल रही, क्या करूं, मर गए सोलेंगे, तीज क्या मोहब्बत ऐसा वैसा क्या। हजरत बोले कहते ठीक है काट डाल। काट को जब पूरे खाने बैठती नहीं तब थोड़ा नसीहत कर को हजरत समझा को भेजेगा। तो पूरी दावत काट डाला, बकरा के काट डाला, सब पक गया। सब को बैठ को उठा को मजे ले ले को निवाला करीब तक गया, मुँह के करीब। थोड़ी देर ठहरो भाई, मेरे घर में मेरा बाप मरा है, मैं गम के आंसू रोले को, तुम ना कैसा जा रहा निवाला अंदर, मेरे घर में जनाजा उठा है, तुम्हारे पेटों में गोश्त जा रहा है, तो कैसे जा रहा तुम ना निवाला। मेरा घर उजड़ गया, तुम्हारे पेट आबाद हो रही,
कैसा जा रहा तुम ना ये निवाला। ऐसे लगातार बात हम बोले ना, पूरे के पूरे लोग शर्मिंदा हो गए थे। कहीं तो बेगना रहा मैं खाने को। आप खाने के लिए बहाने ढूंढते हैं, मरने के लिए। मरे हुए लोगों के घरों में सुन्नत है कि हम अपने घरों से खाना भेजना। नहीं हजरत, पहले ज़माना था हमें खाना ले जाती है खाते थे, अब ले जाते तो क्या हमें गरीबां क्या कहती। पूरा तुम्हें बोल लियो तो कैसा भाई। बेटा पैदा हुआ तो नाफरमान होता है, बेटा पैदा हुआ तो बाप को देख लेता नहीं, बेटा पैदा हुआ तो बराबर रख लेता नहीं माँ बाप को, इसलिए बच्चा ना को तो। फिर बेटी पैदा हुई तो बेटी की शादी करके देना, बेटी की शादी करके दिए तो जहेज देना, इसलिए बच्ची भी ना को तो। ठीक है, अकेले चलो जो दोनों, उसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज होते नहीं, वो बराबर काम चलता हो। व्यापार भी दुकान खोले तो ग्राहक आती कि नहीं, कि को खोलने से छोड़ डाले तो। इन सब कामों में नहीं, बराबर चलना, जो चलना वो चलना। तो कुछ तो शर्म करो भाई, जो काम होना है वो करो, जो चाहे माँ सामने वाला माने या ना माने, आप देकर बेच डालो सुन्नत। मरे हुए लोगों के घर में पापरोले बैठे रहती, चाय बना, रोते रोते अति शक्कर कम डाल, रोते रोते चाय बना के अति शक्कर कम डाल मंजे, अब्बा रहती डिकाशन कम, रोते रोते आंखें पोसते पोसते, क्या पका रहा बाप, गोश्त काट रहा है, काट, रिश्तेदार बल्ला के आ रही, बीच में लाश पड़ी है घर में, यहाँ मशवरा हो रहा, कहीं का मशवरा, क्या काट रहा बा, पका क्या, तो भी आते ही नहीं होते जने। खुदों ने बेटा शर्मिंदा हुआ था, पैसे नहीं रहते जेब में, जाको दोस्तान पूछता, क्या तो एक हिंदे भारतीय पैसे, अचानक दावत, अब्बा मर गए, कफन दफन का पैसा पल्ला का है, बाद में दे तो मैं। शर्मिंदा होने, देख चढ़ाना होने, पूरे लोग देख में बैठ गए। तो फिर मैं ईद को क्या करना, सो कुछ तो सोचो भाई, क्या कर रहे हैं हमें। कोई बोल डाले मौलवी साहब ये मौलाना को क्या, अभी मौलाना 90 आ जाती है ना, जाना खाती हम ना, पहले ज़माने से करते आ रही हमें। कब से? पहले ज़माने से। तो समझना है कौन सा काम खुशी का काम। बच्चा पैदा हुआ 2 बकरे काटो, बच्ची पैदा हुई 1 बकरा काटो, वही बच्चा और एक बार पैदा हो फिर भी क्या करो, 2 बकरे। इसी तरह शादी करो तो वलीमा करना खुशी है, फिर शादी करे, वलीमा करना सुन्नत है, फिर शादी करे, 2 कर लिया ना वली में, फिर कहीं को तीसरा करना, कर खुशी वो मसना 2 करो, सुलास 3 करो, रुबा 4 करो, चंदन है पागला 2 2 4 मसना, वसुलासा 2 1 3 कहते 5, और रुबा 4 कहते 9। अल्लाह 9 शादियाँ करो बोले अल्लाह, कुरान में बोले अल्लाह। अरे क्या समझा भाई तू, 2 करो नहीं तो 3 करो नहीं तो 4 करो, अल्लाह ये बोले। इन्हें वैसा नहीं, इन्हें 2 को मिला ले, 3 को मिला ले और 4 को मिला, पूरा क्या बोल डाला है अल्लाह। कहते करो बोलिया, 9 करो बोलिया। एक पढ़ाने वाले लेक्चर साहब औरतों की हुकूक के बारे में ज़्यादा टेंशन आ गया, उलमा हुकूक नहीं दे रही, उलमा हुकूक नहीं दे रही औरतों को। क्या कह रहा है, पूरी कॉलेज के एक बड़ी ग्रुप को डालने को उलमा के पास आया, तुम्हें मौली साहब, हाँ अल्लाह तुमने दीन दिया है तो तुम्हें क्या अपनी मर्जी से फैसला करते क्या, तुम्हें होना तो 4 शादियाँ करे जा, औरत को 1 शादी, ये क्या जुल्म, ये क्या जुल्म, ये औरत को हक दियो, हमें दिए हक, वो कौन दिया सो, अल्लाह नहीं। मर्द को 4 शादियाँ भाई, औरत को 1 शादी, तो औरत को तुम्हें हक दिए नहीं, तुम्हें हक देना औरत को, औरत को तुम्हें क्या करना, हक देना तुम्हें। तो उलमा होती, हाँ उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं कोई भी। तो उलमा पूछे, कहते लेक्चर साहब आपका निकाह हो गया? वो बोले, कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हो गया। तो ठीक है, आप एक शौहर ही, आपकी बीवी से मैं भी निकाह कर लेता हूँ, मेरे दोस्त भी तैयार हैं, आप भी तैयार ही नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तैयार हूँ। आप तैयार? जी हम तीनों तैयार हैं, आपकी बीवी को हमारे तीनों से निकाह करा लो, एक दिन आपके पास एक दिन मेरे पास, निकाह हो गया ना, जायज़ नहीं, आपके पास फिर आपके पास, देख भेज लो। लेक्चर साहब बोले, तो वो कैसे, मेरी बीवी को कैसे भेजूँ मैं? फिर आप हक लड़ना ही ना, बीवी को 4 शादियों का हक दो, तुम्हें 1 शोहरा मैं 3 शोहरा, बस नहीं लो, चुके बोला मैं, ठीक है जाकर अस्सलाम वालेकुम।
जोश में आए थे तो पूरा जोश ख़त्म। शरीयत ना हमें बनाए ना आप बनाए, शरीयत बनाने वाले अल्लाह हैं, उतारने वाले अल्लाह हैं, बताने वाले हमारे नबी हैं। मैं और आप कौन होती है उसमें दखल अंदाजी करने वाले? इस्तिंजा कहाँ से कि निकाल रहा है? अल्लाह बोल रहा मुंह धो, अल्लाह बोल रहा हाथ धो, अल्लाह बोल रहा पाँव सर का मसा करो, अल्लाह बोला पाँव धो। हमें बोल रही क्यों अल्लाह? जहाँ से गंदगी निकले वहाँ पाक कर लिया, तो जिस्म पाक नहीं? हमें पानी नहा लिया ना अल्लाह, तब भी बोलता अल्लाह नहीं वज़ू टूट गया, क्या करो आप? वज़ू करो। शरीयत अक्ल से चलने का नाम नहीं, शरीयत अल्लाह के हुक्म पर चलने का नाम, नबी की सुन्नत पर चलने का नाम। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये फैसला कहाँ से लिया? तो उन्होंने कहा अल्लाह ने एक मर्द को एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 4 शादियाँ करने की इजाज़त दी है। चुनांचे अगर किसी आदमी की 4 शादियाँ हो तो हर बीवी की बारी हर चौथे दिन आएगी। नहीं, हर बीवी की बारी एक दिन एक बीवी को, दूसरे दिन और एक बीवी को, तीसरे दिन और एक बीवी को, चौथे दिन और एक बीवी को। तो इसलिए मैंने कहा था कि तुम 3 दिन अपनी मर्जी से गुजार सकते हो। मतलब क्या? 3 दिन रोज़ा रखो, 3 दिन रात में तहज्जुद पढ़ो, तो 3 दिन सुबह में रोज़ा रखो, 3 दिन रात में तहज्जुद पढ़ो, तो 3 दिन एक बीवी के पास, एक दिन दूसरे दिन, ऐसा समझकर चौथे दिन तो अब तुम्हारी चौथी बीवी के पास जाने का वक्त। इसलिए क्या करो, चौथे दिन तुम्हें अपने अहले खाना को देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये फिरासत मोमिनाना इंसान को तक़वे की बुनियाद पर अता फरमाते। अल्लाह सहाबा को जो कितनी फिरासत दिया था। सर में ये बात है, 4 शादियाँ हुई भाई, तो 3 बीवियों के पास 3 दिन गुजार लिया, तो चौथी बीवी के पास चौथा दिन नहीं। इसी तरह 3 दिन इबादत में गुजारो, चौथा दिन किसे दो? बीवी को दो। तो शरीयत क्या कहती है? 3 दिन तुम्हें किसके साथ गुजारे सका? 3 बीवियों के साथ गुजारे सका। इसलिए कि 3 दिन इबादत हो जाती है, तो 3 दिन 3 बीवियों के साथ मान लेना सो, तो चौथे दिन चौथी बीवी के पास, तो बराबर चौथे दिन हमें बोल रही कि तुम्हें क्या करो? बीवी को दो। तो ये फिरासत मोमिन अल्लाह तक़वे की बुनियाद पर अता करता, सहाबा को अता कराता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की फिरासत। एक मरतबा हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के पास एक मुक़द्दमा आया। वो मुक़द्दमा बड़ा अजीब था। एक नौजवान लड़का और एक औरत उनके सामने पेश हुए। लड़का उस औरत के बारे में कहता था ये मेरी माँ है, और औरत कहती थी ये मेरा बेटा नहीं है। एक माँ और एक बेटे का फैसला है, एक औरत और एक मर्द का। बेटा बोल रहा है ने मेरी माँ है, औरत बोल रही है ने मेरा बेटा नहीं है। औरत बोल रही है ने मेरा बेटा नहीं है। अब सब परेशान थे। औरत कहती है कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन लड़का कहता है कि मेरी माँ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने औरत से बार बार पूछा, मगर वो ना मानी और बेटा होने से मुसलसल इनकार करती रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने औरत से पूछा तेरा शौहर है? उसने कहा कि नहीं, मेरा शौहर उस वक्त नहीं है, इस वक्त नहीं है। उन्होंने फरमाया अच्छा मैं उस लड़के से तेरा निकाह कर देता हूँ। वो औरत कहने लगी अब इस वक्त मेरा शौहर है नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह कहने लगे अच्छा अभी ने तेरा बेटा नहीं ठीक है ना, मर्द है, इससे क्या कर ले तू? निकाह कर ले, मैं तेरा निकाह कर देता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि मैं तेरा इस लड़के से निकाह करता हूँ, वो कहने लगी नहीं इन्हें मेरा बेटा नहीं मेरा बेटा। दरअसल वो पहचान गए थे, लिहाजा फिर ऐसी बात की कि इस हकीकत खुलकर सामने आ गई। फिर अली रज़ी अल्लाह ने पूछा तू इनकार क्यों करती थी? उसने जवाब दिया जी मेरे भाई ने मेरा निकाह एक हबशी से कर दिया था, और मैं सफ़र में इस हबशी के साथ कुछ अरसा रही और फिर वो फौत हो गया। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, फिर मैंने अपने घर वापस लौट आई और मैंने वो बेटा किसी औरत को दे दिया था। अब जब ये बड़ा हुआ तो ये तलाश करते हुए मेरे तक पहुंच गया। तो मैं किसी को दूसरों को बाहर डाली थी, सफ़र में निकाह हुआ था, सफ़र में बच्चा हुआ तो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए क्या करती थी मैं, ये बच्चा मेरा नहीं को। मुझे इस बात से शर्म महसूस होती थी एक काला बच्चा अपनी निस्बत मेरे साथ अपनी निस्बत मेरे साथ करे, जबकि मेरे ज़्यादा रिश्तेदारों को इसका पता ही नहीं था। इसलिए मैंने इसे बेटा तस्लीम करने से इनकार किया था। एक हबशी से निकाह हुआ था, बच्चा भी क्या हुआ था? काला हुआ था। तो मैं शर्म महसूस करती थी कि एक काला बच्चा, एक हबशी का बच्चा क्या हो जाए, आकर मेरा बेटा कहे और मुझे शर्म आ जाए, लोगों के सामने मेरी इज़्ज़त चली जाए। इसलिए तो बात समझ में आ रही है, ये सब फिरासतें थी। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी एक फ़ैसला आया था। 2 माएँ आई, एक माँ कहने लगी कि बच्चा मेरा है और एक माँ कहने लगी ये बच्चा मेरा है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो भाई क्या करो, चाकू उठाओ, बच्चे के 2 टुकड़े करो, आधा बच्चा ये औरत को दे दो, आधा बच्चा ये औरत को दे दो। तो असल में जो माँ थी वो कहने लगी कि हज़रत बच्चे को काटने की ज़रूरत नहीं, मेरे बच्चे को क्या करो, उसे दिया लो, बच्चे को काटो नहीं। तो जो औरत ये कही जुमला, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बच्चा इसी का है,
اس لیے کہ ماں کو درد ہوتا ہے، بچہ جب کٹتا ہے تو ماں کو درد ہوتا ہے، تو ایک عورت کو درد ہوا، ایک عورت کو درد ہوا نہیں، کہہ کہ تو بچہ اس کا نہیں، انہیں خاموش تھی، لیکن جو ماں تھی نا اسے بے چینی شروع ہو گئی کہ بچہ میرا ہے، میرے بچے کو کاٹ دیا، تو اس لیے ماں چاہتی تھی کہ میرا بچہ کٹے نہیں، میرا بچہ زندہ رہے، اس کے پاس ہی رہے لیکن زندہ رہے۔ تو یہ انبیاء کی فراست، یہ مومنین کی فراست اللہ دیتا ہے، اور یہ دیتا سو کب؟ تقوی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اور بھی بہت زیادہ فراست کے قصے ہیں انشاءاللہ تفصیلاً برابر آتے رہیں گے روزانہ انشاءاللہ۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی فراست ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست ہے، بہت سارے فراست کی اور بھی بہت سارے واقعے ہیں، انشاءاللہ کل بات چلے گی انشاءاللہ۔ تو ان قصوں سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، ہر چیز کو پہننے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ یہ کپڑا اللہ کے لیے میرے اور اللہ کے بیچ میں خوشیاں پیدا کر سکتا ہے یا نفرتیں یا غصہ پیدا کر سکتا ہے، یہ کھانا، یہ پانی، یہ کپڑا، کوئی بھی چیز آج استعمال کر رہی ہیں سوچ سمجھ کر استعمال کرو، اللہ کی ہر چیز میں اللہ کی رضامندی تلاش کرو، نبی کی سنت کو تلاش کرو، جہاں تک ہو سکے جائز محبتیں کرو، ناجائز محبتیں سے اپنے آپ کو بچاؤ، صحیح زندگی گزارنے کی تو کوشش کرو۔ دنیا بہت مختصر ہے ہمارے پاس، بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، جسے ہم انگلیوں میں بھی گن نہیں سکتے، تو بہت مختصر زندگی ہے، سانسیں ہماری بہت تیزی سے چل رہی ہیں، بہت تیزی سے سانسیں علامت دیتی ہیں کہ آپ کا وقت بہت فاسٹ جا رہا ہے، سانسیں جلدی جلدی چل رہی نہیں تو یہ علامت ہی ہے، سانسیں اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم بہت فاسٹ جا رہی ہیں، بہت سلو نہیں، تو ہماری قبر کی زندگی بہت نزدیک آ رہی ہے، ہماری قبر کی زندگی بہت نزدیک آ رہی ہے، اور ہم دنیا کی زندگی بہت جلدی جلدی پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑتے جا رہی، اس لیے قبر کی زندگی نزدیک آ رہی ہے، کوششیں کرو، نیتیں کرو، نیک کاموں میں آگے بڑھو، رمضان کا مہینہ ہے، آج 19واں روزہ، کل 20واں روزہ، کل پہلی تاخیرات بھی ہے، تو کتنا جلدی رمضان گزر رہا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، جیسا رمضان کی قدر کرنا تھا ویسا قدر نہیں کر سکے، 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں خوب اللہ کی عبادت کرو، ہمارے نبی آخری کے 10 دن بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، 5 راتیں 20 پر 1، 20 پر 3، 20 پر 5، 20 پر 7، 20 پر 9، 5 راتیں 20 پر 1، 20 پر 3، 20 پر 5، 20 پر 7، 20 پر 9، یہ 5 راتیں ہمارے نبی شب قدر کی تلاش کرتے تھے۔ 20 پر 7 کو شب قدر ہے جو فیصلہ کر دیتی، یہ غلطی ہے، ہمارے نبی کو معلوم نہیں تھا شب قدر کب ہے، تو ہمارے نبی یہ 5 راتیں تلاش کرتے تھے، 5 راتوں میں عبادت کرتے تھے، تو ان 5 راتوں میں بھی اللہ کے واسطے عبادت کرو، خوب عبادت کرو، اپنی طاقت کے برابر عبادت کرو، خوب وقت آخری عشرے میں جان تک ہو سکے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرو، نیک کام زیادہ کرو، قرآن کی تلاوت زیادہ کرو، آخری عشرہ ختم ہونے والا ہے، پھر نہیں معلوم اگلے سال رمضان تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، رمضان ہم نہ زندگی میں ملتا معلوم نہیں یا قبروں میں ملتا معلوم نہیں، اس لیے بس اب 10 دن باقی ہیں، ان 10 دنوں کو کیا کرو؟ خوب عبادت میں گزارو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض